ایرانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے 2 ہفتوں کی عارضی جنگ بندی کے باوجود خبردار کیا ہے کہ ملک اب بھی حالت جنگ میں ہے۔ انہوں نے ان مذاکرات کو ایرانی قوم کی فتح قرار دیتے ہوئے کہا کہ تہران نے دشمن کو اپنی شرائط ماننے پر مجبور کیا ہے۔ ترجمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماضی کے جوہری مذاکرات کی طرح امریکہ نے ایک بار پھر خود کو ناقابل بھروسہ ثابت کیا ہے۔ یاد رہے کہ 40 روزہ جنگ کے بعد پاکستان کی ثالثی میں طے پانے والے اس معاہدے کے تحت امریکہ اور اسرائیلی حملے روکے گئے، جبکہ ایران آبنائے ہرمز کو بحری آمد و رفت کے لیے دوبارہ کھول دے گا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی نے اسرائیلی سیاست میں ایک نیا بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ بین الاقوامی تجزیہ کاروں اور اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لاپیڈ نے اس صورتحال کو اسرائیل کی تاریخی سیاسی ناکامی قرار دیا ہے، کیونکہ اسرائیل ان مذاکرات کا براہ راست حصہ نہیں رہا۔ جہاں نیتن یاہو کا دعویٰ ہے کہ ایران اب خطرہ نہیں رہا، وہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل اپنے بنیادی اہداف یعنی ایرانی حکومت کا خاتمہ اور ایٹمی پروگرام کی مکمل تباہی حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایران کے پاس اب بھی 440 کلو گرام افزودہ یورینیم موجود ہے، جو اسے اسٹریٹجک طور پر مضبوط پوزیشن میں رکھتا ہے۔ آبنائے ہرمز، جو عالمی معیشت کی شہرک کہلاتی ہے، وہاں سے بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے ایران نے نئی اور سخت ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اگرچہ پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے تحت اس راستے کو کھولنا ایک اہم شرط تھی، لیکن تازہ ترین صورتحال بتاتی ہے کہ ایران اب بھی اسٹریٹجک کنٹرول برقرار رکھے ہوئے ہے۔ پاسداران انقلاب نے سمندری بارودی سرنگوں کے خطرے کو جواز بنا کر نئے ٹریفک پیٹرنز متعارف کرائے ہیں، جس کے تحت جہازوں کو مخصوص داخلی اور خارجی راستوں کی پابندی کرنا ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے باوجود اپنے جارحانہ تیور برقرار رکھتے ہوئے واضح کیا ہے کہ امریکی بحری بیڑے، طیارے اور فوجی دستے ایران کے گرد اپنی پوزیشنز پر موجود رہیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے صورتحال خراب ہوئی تو ایران پر حملے دوبارہ شروع کر دیے جائیں گے، جو پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور تباہ کن ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی فوج اس وقفے کو آرام اور اگلی ممکنہ فتح کی تیاری کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی جوابی وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھی تو تہران اس عبوری معاہدے سے فوری طور پر دستبردار ہو جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر شاہد رحمان نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے حالیہ تاریخی جنگ بندی میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی پس پردہ انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی تاریخ میں ایسی مثال ملنا مشکل ہے کہ جب دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو اور آخری لمحات میں کسی ملک نے اتنی کامیاب ثالثی کی ہو۔ شاہد رحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے دنیا کو جہنم کے دہانے سے واپس لا کر ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے، جس کی پوری دنیا معترف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس جنگ بندی سے جہاں عالمی امن کو فائدہ ہوا، وہیں بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، جہاں امن خود ان کے مفاد میں بھی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی تاریخی مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں سیکیورٹی اور ٹریفک کے غیر معمولی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ غیر ملکی وفود کی آمد کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے 9 اور 10 اپریل کو شہر میں مقامی چھٹی کا اعلان کیا ہے، جس کے دوران تمام سرکاری اور نجی دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ ٹریفک پولیس نے شہریوں کی سہولت کے لیے خصوصی روٹ پلان جاری کیا ہے، جبکہ مذاکرات کے ختم ہونے تک شہر میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ ممکنہ طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔